السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ عقیدہ سیکھیں، ہم آپ کا اپنی اس مجلس میں استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں جانیں گے کہ سمیع اور بصیر کون ہے۔ سمیع اور بصیر کا کیا معنی ہے؟ سمیع کا معنی سننے والا اور بصیر کا معنی دیکھنے والا ہے۔ اچھا، سمیع اور بصیر کون ہے؟ سمیع اور بصیر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم بھی تو سنتے اور دیکھتے ہیں۔ جواب: ہمارے سننے اور دیکھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا، وہ کیسا فرق ہے؟ جواب: ہم صرف قریب سے سنتے اور دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر سے زمین والوں کو دیکھتا اور ان کی باتوں کو سنتا ہے۔ وہ بغیر کسی چیز کے سنتا ہے اور بغیر کسی چیز کے دیکھتا ہے۔ ہم دور والوں کی سنتے ہیں تو کسی چیز سے سنتے ہیں، اور اگر ہم دور والوں کو دیکھتے ہیں تو کسی چیز سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ذریعے نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ اس طرح مخلوق کے سننے اور دیکھنے میں خالق کے سننے اور دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے، دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال: اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرا پیر دور دراز علاقے میں بیٹھا ہے، پھر بھی میری ہر بات کو سنتا اور میری ہر حرکت کو دیکھتا ہے، تو کیا یہ سمجھنا صحیح ہے؟ جواب: ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے جناب، اور یہ سمجھنا شرک ہے۔ لوگ اولیاء اللہ اور پیروں کے جس طرح سننے کا عقیدہ رکھتے ہیں نا، اس طرح سننا اور دیکھنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر اس صفت کو بندوں کے ساتھ جوڑیں گے تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ سوال: کیا اولیاء اور انبیاء بھی دور دراز کی بات سن اور دیکھ نہیں سکتے ہیں؟ جواب: اولیاء اور انبیاء بھی دور دراز کی بات نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی سماعت اور بصارت یعنی سننے کی کیفیت اور دیکھنے کی کیفیت محدود ہے۔ محدود آنکھوں سے، محدود کانوں سے دور کی نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: اچھا یہ بتائیے کہ زندگی اور موت کا کون مالک ہے؟ جواب: زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ موت کے مالک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ موت کے مالک ہونے کا مطلب وہ جب چاہے کسی کو موت دے سکتا ہے۔ اچھا، زندگی کے مالک ہونے کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو زندہ کر سکتا ہے، اسی کو زندگی کے مالک کہتے ہیں۔ موت کب آتی ہے؟ جواب: موت کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ موت اس وقت سے نہ ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد میں آ سکتی ہے۔ جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں موت آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ جواب: یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے باپ دادا اور رشتہ داروں کو زندہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ سب کہانیاں ہیں اور جھوٹے کرامات بیان کیے گئے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف بھولے بھالے لوگوں کے نذرانے ہڑپ کرنے کے طریقے ہیں جناب۔ کیا کسی کو موت کا وقت معلوم ہو سکتا ہے؟ جواب: موت کا وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کسی آدمی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب اور کس سرزمین پر مرنے والا ہے۔ کیا اولیاء اور انبیاء بھی موت اور حیات کے مالک نہیں ہیں؟ جواب: نہیں، اولیاء اور انبیاء بھی موت اور حیات کے مالک نہیں ہیں۔ موت اور حیات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے اگلے درس کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔